بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ اپنے بندوں کی تربیت اور اپنے بندوں کے اخلاق کی پاکیزگی اور اپنے بندوں کے اعمال کی تبدیلی کا مہینہ بنا کر اپنے بندوں کو عطا کیا. یہ مہینہ تطہیر کا بھی مہینہ ہے اور تغییر کا بھی مہینہ ہے. اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے اعمال کو رمضان اور غیر رمضان سے بدلنے کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی نسبت کو اپنے بندوں کی طرف پھیرا اور اس مہینے کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص اعزاز اور خاص اکرام کے طور پر عطا فرمایا. دوسرے اس مہینے کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے قرآن کا مہینہ بنایا. اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جتنی آسمانی تعلیمات اور جتنے آسمانی صحیفے دیے تھے وہ سب کے سب رمضان کی پہلی رات میں دیے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو آسمانی کتاب جس کا نام تورات تھا نازل فرمائی وہ رمضان کے مہینے کی 6ویں رات تھی. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے انجیل نامی کتاب دی جو اس زمانے کی شریعت کی تعلیمات پر مشتمل تھی. وہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 13 رمضان کے دن دی گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. مشہور یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے آسمان دنیا پر 24 رمضان کو اتارا. پھر وہاں سے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کر اللہ کے نبی پر 23 سال کے عرصے میں اترتا رہا. تو اس طریقے سے اس مہینے کو قرآن مجید سے اور رمضان کے مہینے کو قرآن مجید سے مناسبت ہے. اس معنی کر یہ مہینہ اپنی اہمیت میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طریقے سے ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کا قرآن بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا. رمضان کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جلانے کو. رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان انسان کے اندر سے اس کے گناہوں کی نحوستوں کو جلا دیتا ہے. کچھ تو روزوں کی وجہ سے
اور کچھ سرکش شیاطین کے قید کر لیے جانے کی وجہ سے۔ سرکش شیاطین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، رمضان کے مہینے میں سرکش اور باغی شیاطین کو اللہ قید کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ جیسا ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں، اور جیسا ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آدمیوں کو بھٹکانے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر انسان ہی شیطان کا سچا جانشین ہو تو الگ بات ہے، انسان کو بھٹکانے کے لیے شیطان کی ضرورت نہ ہو بلکہ یہ خود شیطان بن چکا ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ شیاطین کے قید ہونے کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ روزے کی وجہ سے انسان کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے معاشرے کے نوجوانوں تم میں سے جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کر لے، یعنی بیوی کو پالنے کی اگر ہمت ہو، گھر چلانے کی اگر ہمت ہو تو وہ شادی کر لے۔ کیوں کرے شادی؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شادی کرنے سے دو نقد فائدے آدمی کو مل جاتے ہیں۔ ایک تو آدمی کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، ہر کسی کو وہ اپنی سمجھ کر نہیں دیکھتا، اور دوسرے آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، زنا کے خیالات سے آدمی بچ جاتا ہے۔ شادی زنا سے بچنے کا حلال اور صاف ستھرا راستہ ہے۔ جب تک آدمی شادی نہیں کرتا خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، خواہشات کے گھیرے میں رہتا ہے، تو پھر نگاہوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان نگاہوں کو بچانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ انسان کا اکثر ایمان بری نگاہوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے زہر آلود خنجروں میں سے ایک خنجر ہے۔ جب یہ نظر کسی پر پڑتی ہے تو پھر اس نظر کے ذریعے سے انسان کا ایمان شکار ہو جاتا ہے، ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کسی عورت کو دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور جس عورت کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھنے والے کا گناہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر کیوں اللہ کی لعنت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ عورت پردے میں نکلتی تو اسے کوئی کیسے دیکھ سکتا؟ اس نے اپنے آپ کو بے پردہ نکالنا گوارا کر لیا تو لوگ اب اس کو دیکھنے لگے، لعنت ہے اللہ کی۔ لعنت کا مطلب بعید عن رحمت اللہ، بعید عن الجنہ، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی جنت سے دور، لعنت کا یہ مطلب۔ تو نگاہوں کی حفاظت ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، اور یہ نگاہوں کی پاکیزگی آدمی کو حاصل ہوتی ہے روزے کی برکت، نکاح کی برکت سے، اور دوسرے آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے روزے کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو آدمی شادی نہیں کر سکتا یا شادی کے بعد بیوی کو پال نہیں سکتا، اس کے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اب اس آدمی کے لیے بھی تو اپنا ایمان بچانا ضروری ہے، نگاہوں کو بچانا ضروری ہے، شرمگاہ کی حفاظت ضروری ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ مسلسل روزے رکھے، اتنے روزے رکھے کہ اس کی خواہش ٹوٹ جائے،
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ چیز اس کے لیے ٹریٹمنٹ کا کام کرے گی، بدل کا کام کرے گی۔ جو فائدہ نکاح کرنے سے ہو رہا تھا وہی فائدہ مسلسل روزے رکھنے سے ہوگا۔ اس میں لاجک کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے آدمی بھوکا رہے گا اور بھوک سے انسان کا نفس کمزور پڑتا ہے، بھوک سے انسان کی خواہشات کمزور پڑتی، اور جب انسان کا نفس اور اس کی خواہشات کمزور پڑ گئی تو اب گناہ کے تقاضے ختم ہو گئے۔ اسی لیے اکثر گناہوں کے اندر وہ لوگ ملوث ہوتے ہیں جو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ بھرا پیٹ انسان ہمیشہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی میں کسی ایک ٹائم بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، پوری زندگی میں۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے کوئی ایک ٹائم بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے، اور پیٹ بھر کر کھانے کو ہمارے نبی ناپسند فرماتے ہیں۔ جہاں ہمارے نبی نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، وہیں پر ایسے نفس سے بھی پناہ مانگی ہے جس نفس کو کبھی سیرابی نہیں ہوتی، جو اپنے آپ کو بھرنا ہی چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کھانے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس نو کا آپشن نہیں ہوتا، اور انکمنگ کے سب دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ حالانکہ یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی طبیعتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کھائیں گے تو بھوک لگے گی، غلط بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے حساب سے ہر انسان کے لیے کچھ تقاضے رکھے ہیں، اور روزی روٹی کا تقاضا انسان کے باڈی کے لیے، انسان کے لیے اتنا ہی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں دیکھ لو آپ کے ایک آدمی 15 گھنٹے نہیں کھا رہا ہے، جب وہ روزے کی حالت میں 15 گھنٹے نہیں کھانے کے باوجود زندہ ہے، تو پھر رمضان کے بعد کھا کر کھانا اس کی مجبوری کیسے بنے گی؟ رمضان کے بعد بھی آدمی یہ شیڈول کو مینٹین کر سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی آدمی اسی طریقے کو مینٹین کر سکتا ہے۔ اچھا، روزوں میں جو لوگ سحری میں اور افطار میں زیادہ کھا لیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی روزوں کا صحیح فائدہ نہیں ملتا۔ روزے کا صحیح فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کو 9 بجے سے 10 بجے سے روزہ لگنا شروع ہو جائے، اور انسان بھوک کی حالت میں 1 مہینہ گزارے۔ یہی روزے کا سب سے بہترین فائدہ ہے، اور آدمی کو انتظار رہے افطار کے وقت کے آنے کا، اور جب افطار میں آدمی ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے شربت سے، یا کچھ فروٹ کھا کر یا کھجور کھا کر افطار کرے، تو آدمی کو یوں محسوس ہو جیسا مجھے نئی زندگی مل گئی۔ اللہ کے نبی نے افطار کے موقع پر جو دعا بتائی ہے، ان میں سے ایک دعا ہم لوگ کبھی نہیں پڑھتے، بلکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ دعا بھی افطار کے موقع کی ہے کیا۔ بڑی مزیدار اور بڑی جامع دعا ہے۔ جب ہمارے نبی افطار فرماتے تو دعا پڑھتے، ذہبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گرمی ختم ہو گئی۔ جب آدمی کھاتا ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے آدمی، گرمی ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، انتڑیوں کو پانی مل گیا، اور یہ جو دن بھر کی جو مشقت تھی، دن بھر کا جو بھوک کا مجاہدہ تھا، وثبت الاجر انشاء اللہ، اس مجاہدے کا جو ثواب ہے وہ ثواب انشاءاللہ باقی ہے۔ یہ افطار کے موقع پر پڑھی جانے والی مسنون دعا ہے۔ اکثر ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، ہم لوگ بھی ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا اور آپ ہی کے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو دوسری دعا ہے اتنی جامع ہے، گرمی ختم، بھوک ختم، رگوں میں تازگی محسوس ہونے لگی، انتڑیوں کے اندر پانی پہنچ گیا،
اور جو مجاہدہ میں نے دن بھر اللہ کے لیے کیا تھا اس مجاہدے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ تو روزے کی حالت میں آدمی بھوکا رہتا ہے، نفس انسان کا مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کمزور نفس انسان کو عبادتوں پر لگاتا ہے۔ رمضان میں ایک دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کا نفس کمزور ہونے سے دل نرم پڑ جاتا ہے، دین کی، ایمان کی باتیں، نصیحت کی باتیں سننا اور اس پر عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں کسی کو سمجھانا آسان، رمضان میں کوئی چیز سمجھنا آسان، رمضان میں نصیحت کی باتوں کو قبول کرنا آسان، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی کثرت، تراویحوں کا اہتمام، سنن اور نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کی کثرت، اس کی برکت سے آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں انسان کے بدبختی کی علامتیں ہیں، اربعۃ من الشقاء، جمود العین وقساوۃ القلب وطول الامل وحرص الدنیا، دل کا پتھر بن جانا، نگاہوں کا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری نہ ہونا، اور امیدوں کا لمبا ہو جانا، اور دنیا کی حرص کا دل میں بیٹھ جانا۔ یہ 4 چیزیں انسان کے بدبختی کی علامتیں ہیں۔ انسان جب روزہ رہتا ہے اور رمضان میں مجاہدے کرتا ہے تو پھر یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کے اوپر مار پڑتی اور یہ 4 چیزیں کمزور ہوتی، آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کے مزاج کے اندر نرمی آتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی کے اوپر گریہ طاری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو سال بھر رونا نہیں جانتا، روزے کی حالت میں افطار کے موقع پر بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کہاں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ دل انسان کا نرم پڑ گیا، اللہ کے سامنے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا، اور اپنی عجز، اپنی ندامت، اپنی فروتنی، اپنی درماندگی اور اپنی لاچاری کا آدمی اپنے دبے الفاظ میں اللہ کے سامنے دعا میں اظہار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو چکا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ اور یقین مانیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں جو مرتبہ پاتا ہے، رونے سے آدمی کو جو مقام ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ آپ اگر دنیا والوں کی نگاہوں کے اندر عزت دار بنانا چاہتے ہو تو ہنستے رہو، اور اگر اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو عزت دار بنانا چاہتے ہو تو روتے رہو۔ 2 نبی تھے، آپس میں خلیرے بھائی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک کو رونے کی عادت تھی اور ایک کو ہنسنے کی عادت تھی، اور دونوں کو ایک دوسرے کی عادت سے الرجی تھی، دونوں ایک دوسرے کی عادت کو ناپسند کرتے۔ وہ ان کے بارے میں ناپسند کرتے کہ یہ رونا بند کر دیں، اتنا نہ روئیں، اور یہ ان کے بارے میں ناپسند کرتے کہ یہ اتنا کیوں ہنستے ہیں، نہیں ہنسنا چاہیے ان کو۔ دونوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ روتا بہت ہے، انہوں نے کہا اے اللہ یہ ہنستا بہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری، اللہ نے رونے والے سے کہا کہ وہ ہنستے ہیں نا، تو آپ بھی لوگوں کے درمیان میں جب ہو تو ہنسا کرو، اور جو رونے والے ہیں اللہ نے ان سے کہا کہ وہ روتے ہیں نا، آپ بھی جب تنہائی میں رہو تو روتے رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان میں مسکراتے چہرے سے رہے، ہنستے چہرے سے رہے۔ ہماری تکلیفیں اللہ کو سنانے کی ہے، لوگوں کو دکھانے کی نہیں۔ شاعر نے کیا پیارا شعر کہا ہے، اے دل گر ہو سکا تو پر لطف غم اٹھا لے۔ شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے اور اپنے دل کو ٹارگٹ کر کر کہہ رہا ہے، اے دل گر ہو سکا تو پر لطف غم اٹھا لے،
محفل میں مسکرا لے، تنہائی میں آنسو بہا لے۔ تو تنہائیاں اللہ کے سامنے رونے کی، اور محفلیں لوگوں کے سامنے مسکرانے کی، ہنسنا نہیں۔ کھلکھلا کر ہنستے ہیں بہت سارے لوگ، ہا 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 ہا، یہ کیا ہے؟ شیطانوں کا ہنسنا۔ بعض ہنسی میں ایسی آوازیں آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کی نگاہوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز۔ بعض ہنسی میں ایسی آوازیں بھی آتی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا سا ہنسو زیادہ سا رو لو، تھوڑا سا ہنسو زیادہ سا رو لو۔ ہنسی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور زیادہ رونا انسان کے دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو ہنسنے میں ہنسنا سنت نہیں ہے، مسکرانا سنت۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم الوجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے والے تھے۔ ہمیشہ پیارے نبی کا چہرہ کھلا کھلا ہوتا تھا، بالکل گلاب کے معنی۔ کوئی اگر دیکھتا ہمارے نبی کے چہرے کو تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت نے کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے نبی آپ سے زیادہ حسین چہرے والا میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ روشن چہرے والا آج تک کسی ماں نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے ایسے پیدا ہوئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان اپنی مرضی میں اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ حضرت حسان، کیا وجدان ہے حضرت حسان کا، قربان جائیں۔ کیسی تعبیر انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں استعمال کی کہ آپ گویا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ ایسی اللہ کی مرضی کے ساتھ ہمارے نبی، کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں رہنے کا طریقہ کون جان سکتا تھا، تو آپ نے لوگوں کے درمیان میں رہنے کا طریقہ بتایا مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ تو روزے کے اندر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، روزے میں انسان کے لیے رونا دھونا آسان ہوتا ہے۔ اور جب انسان روتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ، جب وہ اللہ کے دین کے نام پر اللہ کے راستے میں اپنے جسم سے بہاتا ہے، اور دوسرے رونے والے کے آنسوؤں کا قطرہ۔ یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ایک قطرے کی فضیلت، شہید کے خون کے قطرے کی فضیلت، وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ختم، اور رونے والے کے آنسوؤں کے قطرے کی فضیلت، جب وہ قطرہ نکل کر انسان کے آنکھوں سے نکل کر گال تک بھی اگر وہ قطرہ نہیں آتا، بلکہ حدیث میں تو ہے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، مکھی کا سر، مکھی نہیں، مکھی کا سر اتنا سا ہوتا ہے، موٹی رائی کے دانے کے برابر، مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کے آنسو کا قطرہ نکل کر گال تک، کلے تک آ گیا، فوری اللہ تعالیٰ اس کی پوری مغفرت فرما دیتے۔ علماء نے لکھا کہ شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ اللہ کی نظروں میں رونے والے کے آنسو کے قطرے کی طاقت ہے۔ اور یہ رونا آدمی کو رمضان کی حالت میں نصیب ہوتا ہے، روزہ لگنے کے بعد، سحر میں اور افطار میں دبا کے ٹکانے کے بعد نہیں، روزہ ہی کیا ہے وہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے بھوکے رہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بھوکے رہنے سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں،
اور بہت سے راتوں کا قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کی لمبی لمبی رکعتوں سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں، لمبی لمبی نمازیں ہو رہی ہے دکھاوے کے لیے، لوگ ہماری تعریف کریں یہ شبینہ پڑھنے والے ہیں، 5 دن میں قرآن پڑھنے والے، لوگ ہماری تعریف کریں کیا لمبی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تعریفیں ہو رہی ہے دکھاوے کے لیے، اتنا مجاہدہ، اتنا بڑا عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسے لمبے لمبے مجاہدے، ایسی لمبی لمبی رات کی رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اور انسان بھوکا رہتا ہے روزے کی حالت میں، گناہوں سے نہیں بچتا، غیبت، چغلی، دوسروں کو برا بھلا بولنا، دوسروں پر الزام لگانا، ایسا بھوکا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلیس للہ حاجہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھوکا رہنا بیکار کے بھوکا رہنا ہے۔ جب آدمی بھوکا ہی رہا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے رمضان کے معنی گونگے کے ہے، رمضان کے معنی گونگے کے۔ اپنی زبان کو بند کر لینا یہ روزے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ گاندھی جی رکھتے تھے نا مون برت، کچھ بھی آ گیا بس اعلان کرا دیا مون برت ہے، بات نہیں کریں گے، اب بڑے بڑے کام کر دیں گے بات نہیں کریں گے، بات کریں گے تو رسپانسبلٹی کو ظاہر کرنا پڑے گا، لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ تو روزے کا ایک مطلب مون برت بھی ہے، روزے کی حالت کے اندر اپنی زبان اور اپنے منہ کو بند کر دینا، یہ بھی روزے کا ایک مطلب۔ جب زبان ہی نہیں کھلے گی تو غلط غلط باتیں کہاں سے نکلے گی، روزہ کہاں سے جائے گا، غیبتیں کیسی ہوگی، دوسروں کو برا بھلا بولنا کیسے ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ انسان کے پاکی کا مہینہ ہے، یہ روزے انسان کو اندر سے پاک کر دیتے ہیں۔ آدمی رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی روزوں کے بعد سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جن کو دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ان کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ اتنی تلاوت کر رہے ہیں کہ آپ کو دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا، تو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ دیں گے۔ حدیث میں ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی ایک دعا کو قبول کرتے ہیں، خاص طور پر مغرب کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے موقع پر۔ لیکن آپ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا آپ کے دعا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ دعا کے اندر آپ کو کچھ باتیں یاد ہو، کچھ باتیں بھول جائیں آپ، اور بعد میں آپ کو افسوس ہو کہ ہائے دعا کا وقت ختم ہو گیا لیکن میں یہ چیز بھول گیا۔ لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ یاد رکھ کر مانگی جانے والی بھی مرادیں پوری کریں گے اور بھول جانے والی مرادیں بھی پوری کریں گے۔ ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے، قرآن پڑھی بھی رہتی ہے، 20 کی تعداد میں کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں اس کو۔ پتہ نہیں لوگ قرآن کب پڑھیں گے، پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کب سیکھیں گے؟ قبر میں جانے کے بعد۔ ہم نے قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ مردوں کی کتاب بنا کر رکھا ہے۔ کوئی مرے گا تو مسجد ایک بندہ آئے گا میت کے گھر سے آ کر قرآن کا ڈبہ لے کر جائے گا، کیوں بھائی انتقال ہو گیا۔ تو یہ قرآن مردوں کی کتاب ہے، یہ مردوں پر پڑھی جانے والی کتاب۔ میت کے آزو میں بازو میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ میت ناپاک ہے، اس کے بازو میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، بازو کمرے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دیا۔ کوئی مرے گا مدرسے میں جائیں گے، بچوں سے قرآن پڑھائیں گے، دعوت کھلا دیں گے، ناجائز ہے یہ دعوت کھلانا۔ اور یہ مدرسے والوں کو عقل آنی چاہیے، بیوقوفوں کو
انہوں نے لوگوں کے درمیان میں کھائی کھلائی کے نام پر، پیڑ بھرنے کے نام پر حرام کاموں کو عام کر رکھا ہے کم بختوں نے۔ مردوں کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، علماء نے لکھا اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ ایک نمبر کا گھٹیا کھانا وہ کھانا جو مردوں کے نام پر کھلایا جائے، اور وہ کھانا مدرسے کے بچوں کو کھلایا جاتا ہے ثواب کی نیت سے۔ کھلانے والوں سے کیا شکوہ کرے، ان کو نہیں معلوم۔ یہ مدرسہ چلانے والے دلندروں کو سمجھ ہونی چاہیے، گندا گھٹیا مال قوم کا بچوں کو کھلاتے ہیں، اور کل کو مدرسے سے پڑھ کر جو پروڈکٹ نکلے گا وہ کیا؟ تلوے چاٹنے والا، دین کے سلسلے میں مداہنت کرنے والا، لوگوں کے سامنے علم کے سلسلے میں خیانتیں کرنے والا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک عالم کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے۔ کون ہوگا وہ؟ لچے، لفنگے، غنڈے، موالیوں سے ڈر کر دین کی باتیں چھپانے والا۔ گھٹیا مال کھلا کر اگر آپ پڑھاؤ گے تو اس کے اندر گھٹیا صفت پیدا ہوگی، اور اگر کوالٹی والا حلال مال کھلاؤ گے تو اس کے اندر کوالٹی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم دلانا ہے باضابطہ فیس دے کر پڑھانا چاہیے۔ اور یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کے زیادہ حقدار تو بیوہ، یتیم، مجبور، لاچار، غریب، غربا، مساکین ہے۔ مدارس کے بچوں کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہیے، مگر چونکہ اب ہماری قوم زکوٰۃ کے علاوہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجبوراً علماء زکوٰۃ کا مال لگا رہے ہیں۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کے بچے کو نہیں کھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے پیسے کو مال کی گندگی فرمایا۔ اگر مال کی گندگی آپ بچے کو کھلا کر حافظ عالم بنائیں گے، آپ صحیح رزلٹ کی امید نہیں رکھنا اس سے۔ اگر کسی درخت کی جڑ میں روزانہ 4 قطرے آپ ایسڈ ڈالیں، 4 دن میں درخت جل جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کی طبیعتیں، ان کی فطرتیں، ان کے دل مسخ ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ انسان کے پاکی کا مہینہ، اور دوسرے یہ مہینہ انسان کے تبدیلی کا مہینہ، بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جس حال میں رکھا تھا، رمضان آنے کے بعد آپ میں چینجز آنے چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان میں نمازوں کا اہتمام نہیں، آپ نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی یہ اہتمام باقی رہنا چاہیے۔ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، رمضان کے بعد شوال کے روزے یا ہر مہینے کے 3 دن کے ایام 20 کے روزے، یا ہمارے نبی ہر ہفتہ جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے، اس کا بھی معمول رمضان کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ تبدیلی ہے۔ رمضان میں آپ نے قرآن سے اپنا رشتہ ناتا جوڑا، رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق قائم رہے، یہ تبدیلی۔ رمضان میں تہجد کا اہتمام تھا، رمضان کے بعد بھی تہجد کا اہتمام ہو، یہ تبدیلی۔ اور یاد رکھیں انسان جو نمازیں پڑھتا ہے ان نمازوں میں فرائض کے بعد تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں انسان کا اللہ کی ذات سے گہرا تعلق قائم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں مؤذن کی اذان پر فرض ہوتی ہے، اور تہجد کی نماز فرشتے کی اذان پر۔ 5 نمازوں میں انسان مؤذن کے بلانے سے مسجد کو جاتا ہے، اور تہجد کی نماز میں انسان اللہ کے اٹھانے سے سجدے میں جاتا ہے، نماز میں جاتا ہے۔ رمضان میں جو دعاؤں کا اہتمام تھا، آدمی رمضان کے بعد بھی روزانہ دعا کا اہتمام کرے، یہ تبدیلی۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دعائیں عبادت کا مغز ہے، دعا سے بندے کا اللہ سے ایک اٹوٹ رشتہ قائم ہوتا ہے، لہذا رمضان کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام۔ رمضان میں کھائی کھلائی کو آدمی ثواب سمجھتا تھا، عبادت سمجھتا تھا، رمضان کے بعد بھی آدمی یہ ثواب کا کام جاری رکھے، غریبوں کی مدد کرے۔ اگر آپ کو خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کما کر خرچ کیجئے،
صحابہ کے جواب میں میرے نبی نے یہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کو کھلانے کے لیے کسی کو دینے کے لیے اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا محنت کرو، کماؤ، پھر اس کے بعد کھلاؤ. رمضان سے آدمی کو صحت ملتی ہے روزوں کی وجہ سے. روزوں میں اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے. کوئی مسلمان صرف یہ نہ سمجھے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو صرف آخرت کا فائدہ ہے. روزے میں انسان کے لیے دنیا کے بہت سے فائدے ہیں. فزیکل فوائد ہے انسان کو روزے میں. روزہ رکھنے سے انسان کے معدے میں تقویت آتی ہے، انسان کا لیور اچھا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزے میں انسان کے جسم میں جو گندا خون ہوتا ہے، بیڈ کولیسٹرول جو ہوتا ہے، روزے کی حالت میں وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا بلڈ پریشر روزے کی حالت میں کنٹرول میں آتا ہے. روزے کی حالت میں انسان کی جو انتڑیوں کا جو نظام ہے اور انتڑیوں کے اندر جو گندگی جمع رہتی ہے جو ہمارے کھانے کو اس کے راستے تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، روزے کی حالت میں انسان کی انتڑیاں فلٹر ہوتی ہے. روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دماغ کو چلا دیتا ہے روزہ. ہم جو غذائیں لیتے ہیں بعض دفعہ یہ غذاؤں سے پیدا ہونے والی رطوبتیں ہمارے دماغ پر جمنے کی وجہ سے ہمارا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، دماغ کمزور ہو جاتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر انسان کے دماغ کی رطوبتیں روزے کی وجہ سے گل کر پھر انسان کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. روزے کی حالت میں انسان پھوڑے اور پھنسیوں جیسی بیماریوں سے افاقہ پا سکتا ہے. روزے کی حالت کے اندر انسان کا جو جوائنٹ پین والا نظام ہے، اعصابی نظام، وہ انسان کے اعصابی نظام کی کمزوریاں دور ہوتی ہے. روزے کی حالت کے اندر انسان میں شہوانی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے روزے کے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو تبدیلی کے واسطے دیا. تو رمضان کا مہینہ پاکی کا مہینہ، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بنانے کا مہینہ، اور روزے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، رمضان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے رمضان کو بندوں کی تطہیر اور بندوں کے تغییر کے لیے دیا. آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بنائے اور اپنے آپ کو آدمی تبدیل کرے. جو لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح کے لیے وقت دے رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی ان کو روزانہ عبادتوں کے لیے وقت دینا چاہیے. اور روئے زمین پر انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق قائم کر لے. اور یہ تعلق قائم ہوتا ہے انسان کا تنہائی میں اللہ کو کچھ وقت دینے سے. جب تک آپ تنہائی میں اللہ کو کچھ وقت نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کا اللہ کے ذات سے تعلق قائم نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں رمضان میں آدمی اکثر کرتا ہے. رمضان کے بعد بھی ان معمولات کو پابندی سے کرنا چاہیے. تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ رمضان ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کے لیے آیا تھا. پھر اللہ نے جو فرمایا روزوں کا فائدہ لعلکم تتقون، روزوں کی وجہ سے تمہیں تقوی ملے گا، یہ تب جا کر ملے گا. ورنہ اگر آدمی عید کا چاند دکھتے ہی اگر یہ سمجھ لے آدمی کہ اب تو میں آزاد ہو گیا، تو سمجھ لو کہ اس نے رمضان کی 30 دن کی نیکیوں کو گڑے میں ڈال دیا. اس کے دل میں یہ خیال آیا ہی کیسا کہ میں آزاد ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر کوئی لاٹھی لے کر سوار ہے اور میری نگرانی کر رہا ہے، اور میں نے جتنی رمضان میں عبادتیں مجاہدے کیے سب دباؤ میں آ کر کیے. یہ مطلب ہے عید کا چاند دیکھتے ہی یہ سمجھنے کا کہ اب ہم آزاد ہو گئے. اور اگر کوئی آدمی عید کا چاند دیکھ کر یہ خیال نہیں آتا اور اس کے دل میں تڑپ رہتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ رمضان کی جتنی عبادتیں ہیں رمضان کے بعد کنٹینیو کیجئے، تو مبارک ہے اس آدمی کو. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو روزوں کا فائدہ تقوی نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو زندگیوں میں ہمارے بہت سے رمضان آئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری پاکی کا مہینہ بنا دے، اور اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالی ہماری تبدیلی کا مہینہ بنا دے.
رمضان سے پہلے ہمارے جو حالات تھے، ہمارے جو معمولات تھے اور ہماری جو کیفیات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد ہمارے سارے معمولات کو، ہماری کیفیات کو ٹھیک ایسی ہی بنا دے جیسا ہم رمضان کے اندر مجاہدہ اور عبادتوں میں جستجو، روزوں کا اہتمام، تلاوتوں کا انہماک اور لمبی لمبی راتیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے میں ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔